बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मुल्तानी मिट्टी में अर्के गुलाब मिलाकर चेहरे पर लगाएं और खुश्क होने पर धो लें। यह मास्क चेहरे के दानों को कम करने में मददगार साबित होता है। अदरक का टुकड़ा चबाने से मतली और मोशन में आराम मिलता है। अदरक की खसूसियात मतली को कंट्रोल करने में मदद करती है। नाजरीन, खाने के बाद एक चुटकी हींग और नमक को नीम गर्म पानी में मिलाकर पीने से हाजमा बेहतर होता है और पेट के मसाइल से निजात मिलती है। नीम गर्म पानी में नमक डालकर पाँव को भिगोने से थकावट दूर होती है और सुकून मिलता है। एक गिलास गर्म दूध में एक चुटकी जायफल मिलाकर सोने से पहले पिए। ये टोटका पुरसुकून नींद लाने में मदद करता है। गर्म पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर पीने से नज़ला जुकाम में आराम मिलता है। ये मुदाफ़ती निज़ाम को भी मजबूत बनाता है। नाज़रीन, जिल्द पर जलने के निशानात के लिए एलोवेरा जेल को जलने के निशान पर लगाएं। एलोवेरा की खसूसियात जिल्द को जल्दी ठीक करने में मदद देती है। खीरा के टुकड़े काट कर आंखों पर रखें। ये आंखों को थकावट कम करता है और आंखों के नीचे सूजन को कम करने में मददगार होता है। नाज़रीन, नीम गर्म पानी में सरसों के तेल के चंद कतरे डालकर पाँव को भिगोएं। ये टोटका पाँव की जिल्द को नरम करता है और खून की गर्दिश को बेहतर करता है। सरसों के तेल में लहसुन के चंद जवे डालकर गर्म करें और इस तेल से जोड़ों पर मालिश करें। यह दर्द को कम करने और जोड़ों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। दही में नीम के पत्तों का पेस्ट मिलाकर बालों की जड़ों पर लगाएं और कुछ देर बाद धो लें। नीम के पत्ते खुश्की को कम करने में मदद देते हैं। नाज़रीन, चेहरे पर कील मुहासे पिंपल्स खत्म करने के लिए रात को सोने से पहले चेहरे पर टी ट्री ऑयल लगाएं। नाज़रीन, सुबह नहार मुंह गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिलाकर पिएं। आलू का रस आंखों के नीचे लगाएं और 10 से 15 मिनट के बाद धो लें। आलू के कुदरती ब्लीचिंग अज्जा आंखों के नीचे के स्याह हलकों को कम करने में मदद देते हैं। सफेद सिरका और पानी को बराबर मिकदार में मिलाकर घर की सफाई करें। ये कुदरती जरासीम कश है और फर्श और सतह को साफ करने में मददगार साबित होता है। ग्लिसरीन, नींबू का रस और अर्के गुलाब को मिलाकर एक महलूल बनाएं और रोजाना हाथों पर लगाएं। ये हाथों की जिल्द को नरम और खूबसूरत बनाता है। शहद और चीनी को मिलाकर एक स्क्रब तैयार करें और होंठों पर लगाएं। इससे होंठ नरम और मुलायम हो जाते हैं और खुश्की खत्म हो जाती है। रोजाना सुबह खाली पेट में 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच इसबगोल का छिलका मिलाकर पिए। ये हाजमे के मसाइल को बेहतर बनाता है। नाजरीन, 8 घंटों से कम नींद लेने, मुबाशरत ज्यादा करने और पानी कम पीने से कुव्वत मुदाफत कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारी इंसान पर हमला आवर हो जाती है। जिंदगी भर हासदों के शर से बचना चाहते हैं तो 3 चीजें हमेशा राज रखें: आमदनी, मोहब्बत और अगला कदम। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो आदमी ज्यादा हंसता है उसका आरोप कम हो जाता है। जो मजाक ज्यादा करता है लोग उसको हल्का और बेहैसियत समझते हैं। जो बातें ज्यादा करता है उसकी गलतियां ज्यादा हो जाती हैं। जिसकी गलतियां ज्यादा हो जाती हैं उसकी हया कम हो जाती है और जिसकी हया कम होती है उसमें परहेजगारी कम हो जाती है और जिसमें परहेजगारी कम हो उसका दिल मुर्दा हो जाता है। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल ज़हनी तनाव और असाबी कमजोरी का बाइस बनता है। सुबह तुले आफ्ताब से कबल 20 मिनट पैदल चलने से डिप्रेशन और ज़हनी तनाव से छुटकारा मिलता है। कुव्वत याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए गुनाहों को तर्क कर दें। कुव्वत मुदाफ़त को ताकतवर बनाने के लिए पानी पिएं। कुव्वत बसारत को बेहतर बनाने के लिए अस्पत सुरमा इस्तेमाल करें। कुव्वत बा में इजाफा करने के लिए कच्चा प्याज बतौर सलाद इस्तेमाल करें। नाज़रीन, सौंफ की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। अगर दांत सेहतमंद रखना चाहते हैं तो ठंडे पानी के बाद फौरन चाय बिल्कुल ना पिए। खजूर खाने वाला बंदा कभी बीमारी का जल्दी मुंह नहीं देखता। जो लोग रात को जल्दी सोते हैं और सुबह को जल्दी उठते हैं उन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और वो लंबे अरसे तक जवान दिखाई देते हैं। खजूर को रोजाना नाश्ते में खाने से जिस्म के अंदरूनी जरासीम खात्मा हो जाता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातों की वसीयत की है। फरमाया, ए अनस, कामिल वजू करो, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। जो मेरा उम्मती मिले सलाम करो, नेकियां बढ़ेंगी। घर में सलाम करके जाया करो,
گھر کی خیریت بڑھے گی۔ چاشت کی نماز پڑھتے رہو، تم سے اگلے لوگ جو اللہ والے بن گئے تھے ان کا یہی طریقہ تھا۔ اے انس، چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں کی عزت و توقیر کرو تو قیامت کے دن میرا ساتھی ہوگا۔ پانی زیادہ پینے اور نیند پوری لینے سے ڈپریشن، ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ بازاری کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، غیر معیاری چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے اور شوگر لیول بڑھتا ہے۔ تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے تیز خوشبو زیادہ نقصان دہ ہے۔ چنے کی دال کا پانی سے 3 دن منہ دھوئیں، چہرے کی سامری رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے اور چمکدار نظر آئیں گے۔ کھانا کھانے کے دوران موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ استغفار کی توفیق اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے وہ اور اپنے رشتہ ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرتا ہے اور اس کو بری طرح مرنے سے بچاتا ہے اور اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ سر کے بالوں میں ناریل کا تیل لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اگر ہاضمہ خراب ہو یا آنتوں میں زخم ہو تو بیر کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جا چکی تھی۔ انہوں نے اپنے نماز کی جگہ سے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک ایک رسی باندھی رکھی تھی۔ جب دروازے پر کوئی مسکین آتا تو اپنے ٹوکرے میں سے کچھ لیتے اور رسی کو پکڑ کر دروازے تک جاتے اور خود اپنے ہاتھ سے اس مسکین کو دیتے۔ گھر والے ان سے کہتے آپ کی جگہ ہم جا کر مسکین کو دے آتے۔ وہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ ناظرین، کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ پانی ابال کر پینے سے موٹاپا کبھی نہیں آتا۔ ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار رہنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ دودھ بغیر شکر کے سبز الائچی ڈال کر ابال لیں اور فریزر میں ٹھنڈا کر لیں۔ اتنا ٹھنڈا کر لیں کہ برف بننے والا ہو۔ روزانہ 1 گلاس پیئے، معدے کی تیزابیت، السر اور معدے کی جلن دور ہو جائے گی۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرے، اس سے بدن کی سوجن میں کافی آرام ملتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد سے آرام ملتا ہے۔ دانت ہلتے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیا کرے، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ نہار منہ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کریں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ 3 چیزیں کبھی چھوٹی نہ سمجھے، قرض، مرض اور فرض۔ 3 چیزیں ہر ایک انسان کی جدا ہوتی ہیں: صورت، سیرت اور قسمت۔ کان کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ چڑچڑاپن اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ باورچی خانوں کے دروازوں اور سوراخوں اور کھڑکیوں میں لیموں کا رس نچوڑ دینے سے چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ لیز کے زیادہ استعمال سے پیٹ بھرتا ہے۔ ناظرین، مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ کھجور کھانے سے جسمانی سستی دور ہو جاتی ہے۔ سوکھے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ چاکلیٹ زیادہ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ لال مرچوں کو جلا کر ان کی دھونی لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری پالنے کے فوائد: صلہ رحمی سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، آدمی بری موت نہیں مرتا، اس سے مصیبتیں اور آفتیں ٹلتی ہیں، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جنت میں جانے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیں، سبزی زیادہ دیر تک تازہ رہے گی۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا، صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک ہوتا ہے۔
اگر کام کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 7 منٹ تک دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا، ذہنی جسمانی سکون بھی میسر ہوگا۔ سبز رنگ کو غور سے دیکھا کریں، نظر تیز ہوتی ہے۔ قبض کو ختم کرنا ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض ختم ہو جائے گی۔ کچے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں، بال کالے ہو جائیں گے اور گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم پر موٹاپا حاوی ہو جائے وہ لوگ کچا فالسا ضرور کھایا کریں، اس سے چند دنوں میں جسم کی چربی پگھلنے لگے گی۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی گلا سکتا ہے؟ نہار میں اسپغول کا چھلکا پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ بیر کھا لیا کریں، یہ دل اور ہڈیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہو تو تلتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ خربوزے کے چھلکے سکھائیں اور اسے پیس کر رکھ لیں۔ جب گوشت جلدی تیار کرنا مقصود ہو تو اس میں 1 چمچ ڈال دیں، گوشت جلدی تیار ہو جائے گا۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو، لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھائیں، اس سے زخم جلدی بھرتے ہیں۔ انسان وہ مانگتا ہے جو اسے اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ ناظرین، آٹے میں کھیرے کا پانی ملانے سے روٹی نرم بنتی ہے۔ رات کو لہسن کھا کر سویا کریں، صبح آنکھ جلدی کھلے گی۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ سر میں چنبیلی کا تیل لگائیں، کبھی سر میں خشکی اور جوئیں نہیں ہوں گی۔ انگور کھا لیا کریں، کالی کھانسی فوراً رک جائے گی۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوگی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لو، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، جان میں جان آ جائے گی۔ ناظرین، روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے۔ لیموں کا رس پانی میں ملا کر نہار منہ پینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ توری اور شلجم ملا کر کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ ناظرین، دل کی نالیاں صاف کرنی ہو تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھائیں۔ اگر رات کو سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل پیا جائے تو شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ رات کو سونے سے پہلے آئی برو پر زیتون کا مساج کیا جائے تو نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، ہلدی اور دودھ کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ ہلدی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جلد کے دبوں کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ لیموں کے رس کو سالن، سلاد یا دالوں میں شامل کریں، یہ نہ صرف ذائقہ بڑھاتا ہے بلکہ وٹامن سی کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے۔ پیاز کا رس بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 30 منٹ کے بعد بالوں کو دھو لیں۔ پیاز میں سلفر ہوتا ہے جو بالوں کی نشوونما کو بڑھاتا ہے۔ سونف کے دانے چبا کر کھائیں۔ سونف کی خوشبو منہ کی بدبو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، نیم گرم پانی میں بیکنگ سوڈا ڈال کر پاؤں کو 15 سے 20 منٹ کے لیے بھگوئیں۔ بیکنگ سوڈا بدبو پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ناظرین، بادام کا تیل یعنی آلمنڈ آئل اور شہد کو ملا کر ہاتھوں کے جلد پر لگائیں، یہ ہاتھوں کی جھریوں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور جلد کو نرم و ملائم بناتا ہے۔ لیموں اور لونگ کو کمرے میں رکھیں، مچھر اس کی خوشبو سے دور رہتے ہیں۔ گھر میں موجود پودوں کے پتوں کو نرم کپڑے سے صاف کریں، یہ دھول اور مٹی کو جمع ہونے سے روکتا ہے اور پودوں کی خوبصورتی بڑھاتا ہے۔ ہینگ کو پانی میں حل کر کے پی لیں یا ہینگ کا چٹکی بھر استعمال کریں۔ ہینگ پیٹ کی گیس اور اپارا کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ ناظرین، 1 چائے کا چمچ شہد اور چند قطرے ادرک کا رس ملا کر پینے سے خشک کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ لیموں کا رس اور چینی کو ملا کر ہاتھوں پر رگڑیں، یہ جلد کو ٹائٹ کرتا ہے اور ہاتھوں کی سفیدی میں اضافہ کرتا ہے۔ انڈے کی سفیدی کو چہرے پر لگائیں اور 15 سے 20 منٹ کے بعد دھو لیں۔ انڈے کی سفیدی جلد کو ٹائٹ کرنے اور جھریوں کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ناظرین، ناریل کے تیل کو ایڑیوں پر لگا کر
रात भर छोड़ दें। नारियल का तेल जिल्द को नरम करता है और फटी एड़ियों को ठीक करने में मददगार होता है। नाजरीन, दही बड़े बनाते वक्त बैटर में 2 चम्मच दही डालकर अच्छी तरह मिलाकर इस मिक्सचर को तेल में तला जाए और फिर दही बड़े बनाए जाए तो दही बड़े इंतहाई नरम और मज़ेदार बनते हैं। इफ्तारी की अशिया तलते वक्त तेल कम जज्ब हो, इसके लिए जब भी आप रोल, समोसे, पकोड़े तलें तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालें और फिर उसके बाद आधा चम्मच नींबू का रस डाल दें। फिर इफ्तारी का सामान तलें, इससे तेल कम जज्ब होगा। सफ़ेद बाल वक्त से पहले आना शुरू हो गए हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं। एक पैन में कलौंजी और नीम का तेल डालकर इसमें कड़ी पत्ते, मेहंदी और नीम के ताज़ा पत्ते शामिल करके हल्की आंच पर इतना पकाएं कि पत्ते जलने लगें। जब आप पका रहे होंगे तो उसमें झाग आ रहा होगा। यह झाग जब बनना रुक जाए तो इसका मतलब है कि आपका तेल तैयार हो गया है। अब इसे छान कर एक बोतल में रख दें और हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करें। नाज़रीन, चिकन धोकर एक पैकेट में लहसुन अदरक का पेस्ट, बिरयानी मसाला और टमाटर चिकन में मिक्स करके फ्रीज़र में रख दें और इस्तेमाल करते वक्त चिकन को गलाने के वक्त दही शामिल करके कौरमा तैयार कर लें और चावलों में तह लगाकर बिरयानी फ़ौरन तैयार हो जाएगी। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो अपने तमाम प्यारों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।